بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بھائیو، کیسے ہیں آپ سبھی لوگ؟ امید کرتا ہوں اچھے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں آپ اچھے رہیں۔ جیسا کہ آپ سبھی کو پتہ ہے، ہمارا عقائد کورس چل رہا ہے جس میں الحمدللہ ہمارے مکمل پارٹ ہو گئے ہیں 47، اور آج ہمارا الحمدللہ 48واں پارٹ چلے گا۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے جانا تھا شرک کی تعریف، تو آج ہمارا چلے گا شرک کی کتنی قسمیں ہیں۔ چاہیے بنا کسی دیری کے شروع کرتے ہیں۔ شرک کی 2 قسمیں ہیں۔ پہلا شرک خفی یعنی چھپا ہوا شرک، دوسرا شرک جلی یعنی کھلا ہوا شرک۔ اس کے پھر مزید 2 قسمیں ہوئے۔ شرک جلی یعنی کھلا ہوا شرک، اس کی پھر مزید 2 قسمیں ہیں۔ پہلا شرک خفی اور شرک جلی جو دوسرا شرک ہے، اور اس کی بھی 2 قسمیں ہیں شرک جلی کی، شرک فی الذات اور شرک فی الصفات، یعنی ذات میں شریک کرنا اور صفات میں شریک کرنا۔ شرک خفی کیا ہے؟ شرک خفی سے مراد ہے ریاکاری، دکھاوا، غرور، گھمنڈ، ان ساری چیزوں کو کہتے ہیں شرک خفی۔ یاد رکھیں، حدیث پاک کا خلاصہ ہے کہ ان کو رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے چھپا ہوا شرک فرمایا ہے۔ ایک بندے کو اللہ تعالیٰ نے کچھ نعمتیں دی ہیں، تو اس میں کمال کس کا ہے، یعنی اس میں تعریف کس کی جانی چاہیے؟ بندے کی، اللہ تعالیٰ کی۔ ظاہر سی بات ہے، جس رب نے دیا ہے اس کی تعریف کرنی چاہیے، لیکن اس میں کیا ہوتا ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ کو بھول کر سب کچھ اپنی طرف نسبت کرتا ہے کہ میں نے کیا، مجھ میں یہ ہے، میں اتنے پیسے کمائے، یہ میں اتنا خوبصورت ہوں، میں اتنا ٹیلنٹڈ ہوں، میں اتنا پڑھا لکھا ہوں، تو یہ جو میں ہے، گویا کہ اللہ تعالیٰ کو اپنے برابر شریک کر رہا ہے۔ شرک کا حکم تو نہیں ہے، لیکن پھر بھی اس میں ایک طریقے سے بندے کا ایگو، گھمنڈ آ گیا ہے، تو اس کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا گویا کہ یہ چھپا ہوا شرک بندہ کر رہا ہے کہ عطا تو اللہ تعالیٰ نے کیا ہے، اور یہ ایسے جتا رہا ہے کہ جیسے اس نے خود بنایا ہو، معاذ اللہ۔ لیکن یاد رکھے، ریاکاری گناہ کبیرہ میں سے ہے، یہ بندے کو دائرہ اسلام سے خارج نہیں کرتی یا اس کو مشرک وغیرہ نہیں بناتی۔ تو الحمدللہ ہم نے جانا شرک خفی کیا ہوتا ہے، جس کے اندر ریاکاری، دکھاوا وغیرہ آتا ہے، یہ شرک خفی ہے، چھپا ہوا شرک ہے۔ اب ہمارا دوسرا پارٹ ہے شرک جلی یعنی کھلا ہوا شرک۔ اس کی پھر مزید 2 قسمیں تھی، شرک فی الذات تھی اور شرک فی الصفات تھی۔ اب شرک فی الذات کیا ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات میں کسی کو شریک کرنا یا برابر ٹھہرانا، یا شرک فی الذات ہوتا ہے، یہ شرک فی الذات ہوتا ہے، اور یہ 4 طریقے سے ہو سکتا ہے۔ ان میں سے اگر کوئی ایک چیز بھی پائی جائے گی تو وہ بندہ شرک میں مبتلا ہو جائے گا۔ اس کو دھیان سے سنیں، اور ہم کہیں گے کہ وہ مشرک ہو گیا، اور مشرک ہو گیا تو ظاہر سی بات ہے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا، نکل جائے گا۔ اب پہلی وجہ کیا ہے شرک جلی کی؟ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کو قدیم سمجھنا۔ کوئی بھی چیز ہو، اگر کوئی اس کا قدیم سمجھتا ہے تو پھر یہ شرک فی الذات ہو جائے گا، بندہ مشرک ہو جائے گا۔ اب قدیم کا مطلب بتا رہے ہیں، قدیم یعنی جو ہمیشہ سے تھا اور ہے، اس کو قدیم اور ازلی کہتے ہیں۔ اب ابدی جو ہمیشہ رہے گا اس کو ابدی کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات ازلی بھی ہے اور ابدی بھی ہے، صرف واحد اللہ تعالیٰ کی ذات ہے اور اس کی صفات ہے جو قدیم ہے۔ اس کے علاوہ دنیا کی تمام چیزیں حادث ہیں۔ حادث یعنی جو پہلے نہیں تھی، بعد میں اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا، سبحان اللہ۔ جیسے میں، آپ، جانور، درخت، زمین، آسمان، دنیا، حتیٰ کی جو ٹائم ہے، ڈائریکشن ہے، یہ سب چیزیں حادث ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ٹائم پہلے سے موجود ہے، آج کل پرسوں، منٹ، سیکنڈ، یہ سب چیزیں ہمارے لیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ چیزوں سے پاک ہے، سبحان اللہ، بے شک، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بعد میں یہ سب چیزیں پیدا فرمایا ہے۔ پاسٹ، پریزنٹ، فیوچر، لیفٹ، رائٹ، اپ، ڈاؤن، یہ سب ہمارے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ ڈائریکشن سے بھی پاک ہے۔ آگے جب اللہ تعالیٰ کے بارے میں عقائد آئیں گے تو اس کو تفصیل سے پڑھیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ اور اس کی صفات کے علاوہ ہر چیز حادث ہے۔ دوسرا، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کو واجب الوجود ماننا، جس نے تمام چیزوں کو پیدا کیا ہے، اس کو واجب الوجود کہتے ہیں۔ اس کو ہونا ضروری ہوتا ہے کہ اس نے ہمیں پیدا کیا ہے، اور ایسا نہیں ہے کہ وہ کبھی بھی نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ کی ذات واجب الوجود ہے، اور ہم سب مخلوق ممکن الوجود ہیں، یعنی ہم سب پہلے نہیں تھے، اللہ تعالیٰ کے بنانے سے، پیدا کرنے سے ہوئے۔
تو ہم ہوئے ممکن الوجود۔ واجب الوجود اور ممکن الوجود میں فرق ہمیں پتہ چلا۔ اللہ تعالیٰ کے علاوہ اگر کوئی کسی چیز کو واجب الوجود مانتا ہے نہ تو پھر وہ بھی مشرک ہو جائے گا۔ اللہ اکبر۔ تو یہ دو چیز ہم نے جانی، انشاءاللہ اب اگلی ویڈیو میں جو دو چیز اور ہیں وہ بھی جانیں گے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات میں، اللہ تعالیٰ کی ذات میں وہ چار چیزیں کون سی ہیں کہ اگر ہم وہ چیز بولیں گے یا وہ چیز کو ہم مانیں گے تو ہم شرک میں مبتلا ہو جائیں گے، اور شرک کا انجام جہنم ہے۔ تو دو چیز ہم نے جانی، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں دو چیز اور جانیں گے۔ تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔